الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین گرام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی کرم نوازی کا کیا ہی کہنا، اور کرم نوازی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن کو قید کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ جب ایک دشمن قید ہو جاتا ہے، پھر ساتھ اللہ کی نوازشیں، اللہ کی کرم نوازیاں بندے کے اوپر برسات کی طرح برستی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندے کو اپنے رب سے تعلق بنانے کا جی کرتا ہے، یہ اپنے اللہ کا بننا چاہتا ہے، عبادت کے اندر جی لگ رہا ہوتا ہے۔ روز مرہ باقی 11 مہینے سے ہٹ کر بندہ اپنے آپ کو عبادت کی مشقت پر ڈھال رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورے سال قرآن مقدس کو ہاتھ نہیں لگاتے، رمضان المبارک کے اندر ایک 2 3 5 پاروں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، اللہ کی کرم نوازیاں متوجہ ہیں۔ یہ ساری عبادات، یہ ساری مشقتیں جو انسان نے رمضان المبارک کے اندر اٹھائی، چاہے وہ مشقت صلاۃ اللیل، تراویح کی نماز ہو، قیام اللیل، رات کی تہجد کی نماز ہو، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نمازیں اس پر فرض کی ہیں، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام، اشراق، چاشت اور اوابین کا اہتمام، قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، یہ ساری مشقتیں اس نے رمضان المبارک کے اندر اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف مائل ہو جائے، یا اللہ کی عبادت پر اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اور نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے مہینے الحمدللہ بندے کا لگاؤ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے، مسجد کے ساتھ رہتا ہے۔ جو نمازوں میں نہیں آیا کرتے تھے وہ تراویح کے اندر کھڑے ہوئے شوق و ذوق کے ساتھ پورا قرآن سنتے ہیں۔ بسا اوقات بعض ایسے بھی نظر آتے ہیں 10 دن میں قرآن سنتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ اللہ سے تعلق ہے۔ اب سمجھنے کی بات جو ہے، رمضان تو گزر گئی، رمضان کے ساتھ جو خاص رحمتیں ہیں وہ بھی چلی گئی، اللہ کی کرم نوازیاں ابھی بند نہیں ہیں، اللہ کی مہربانیاں آج بھی ویسے ہی باقی ہیں۔ کچھ کام ہمارے کرنے ہیں، رمضان کے ساتھ خاص نہیں تھے۔ رمضان کی مشقتیں تو ہم نے برداشت کر لی، اپنے آپ کو عبادت کی مشقت پر ڈھال لیا ہے، لیکن کچھ کام عید کے بعد کرنے کے ہیں۔ سمجھنا اس کو ہے۔ موضوع میرا یہ ہے، یہ ساری باتیں تمہیداً آپ کے سامنے ذکر کی۔ رمضان کے بعد ہم کیا کریں؟ رمضان ہم سے گزر گیا، عید ہم سے اب چلی گئی ہے، شوال شروع ہو چکا ہے۔ ہم رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک کیا کریں؟ یہ سوال ہے۔ یہ رمضان تو گزر گیا ہے، ہم نے اس رمضان میں کیا کھویا ہے؟ آئندہ رمضان تک ہم کیا کھو چکے ہوں گے؟ ہم نے کس کام پر باقی رہنا ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز۔ اس میں سے
3 کام آپ کے سامنے ذکر کروں، اس 3 کام پر اپنے آپ کو تیار کیجیے پورے سال بھر۔ پہلا کام کیا ہے؟ ہر ایک شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ یہ جو خود احتسابی ہے نا، اپنا حساب کرنا، آپ یاد رکھ لیجئے، دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی بھی شخص اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، اس نے چاہے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا ہو، چاہے وہ کسی کمپنی کا مالک ہو، کتنا بڑا بزنس مین ہو، ضروری ہے کہ وہ جب تک حساب کتاب نہیں کرے گا اس کے کاروبار کو منافع نہیں ہوگا، کچھ عرصے کے بعد کاروبار میں نقصان ہو جائے۔ جب دنیا کی کمپنی کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر بغیر حساب کے معاملہ نہیں چلتا تو میرے دوستو ہمارا آخرت کا معاملہ کیسے چلے گا؟ اپنا حساب لیجئے روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ ہو۔ آج جب گھر تشریف لے جائے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، جو عبادتیں میری رمضان المبارک کے اندر تھیں کیا وہ باقی ہیں؟ رمضان میں جو میری تلاوت ہو رہی تھی کیا وہ باقی ہے؟ رمضان المبارک کے اندر جو نوافل کا اہتمام تھا کیا وہ باقی ہے؟ کیا میری نمازیں اسی طرح سے ہیں یا سست ہو گئی؟ کیا میری چستی عبادت کے اندر ویسی ہے یا میری چستی سستی اور کاہلی کے اندر بدل چکی ہے؟ اپنا محاسبہ خود، میں کس جگہ پر کھڑا ہوں؟ میرے رب مجھے جس بات کا حکم دے رہے ہیں کیا میں اس کو پورا کر رہا ہوں؟ میرے اللہ نے جس سے مجھے منع فرما دیا کیا میں اس سے رک رہا ہوں؟ اپنا حساب خود لینا ہے، خود احتسابی۔ جس نے خود احتسابی کو لے لیا اسے سمجھیے اچھی طرح سے، محاسبہ یہ وہ کنجی ہے، جس نے محاسبہ شروع کر دیا، یاد رکھ لیجئے اس نے ترقی کے زینے کے اوپر اپنا پہلا قدم رکھ دیا، اس نے ترقی کے مراحل طے کرنا شروع کر دیے ہیں، اس نے حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دیا۔ اسے معلوم ہے، اس لیے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے، دنیا کی نظر میں وہ کیسا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ خود جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، کہ اپنے چہرے سے اپنے نقاب کو خود اٹھا کر دیکھتا ہے، میں کس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں، میرے کارنامے کیا ہیں، یہ ہر بندہ خود جانتا ہے، میری کیا کیا کوتاہیاں ہیں، میرے کیا کیا گناہ ہیں، ہر بندہ خود جانتا ہے۔ لہٰذا اپنا محاسبہ از خود کیجئے، اپنا تعارف اپنے آپ کو کرا کر دیکھیے نا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی دیکھیں، یہ خود احتسابی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر کے آئے گی، آپ کو کامیابی اور ترقیوں کی راہوں پر لے کر کے جائے گی۔ یہ محاسبہ ایسی چیز ہے۔ تو پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے محاسبہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے مرتبے پر کیسے فائز ہوئے؟ آپ حکمت اور دانا کا مرتبہ جو اتنا بڑا مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ ارشاد فرمایا بے وقوف لوگوں سے میں جب کوئی کام ایسا دیکھتا تھا جو کوئی بے وقوف کر رہا ہو تو میں اپنا محاسبہ کرتا تھا، یہ بری صفت میرے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ کام میرے اندر بھی ہے نہیں، اگر وہ عادت وہ بری صفت میرے اندر ہوتی تھی اس خصلت کو نکال کر میں پھینک دیتا تھا، اس کی جگہ پر میں اچھی خوبیوں کو ڈالتا تھا، اچھی خوبیوں کو۔ تو اسی طرح اپنا محاسبہ کرے ہر بندہ، دیکھے میرے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، یہ ہر بندہ خود جانتا ہے۔ اپنی برائیوں کو نکال کر پھینکنا ہے، اپنی کوتاہیوں کو نکال کر پھینکنا ہے، اور اس کی جگہ پر اچھی صفات کو، اچھی خوبیوں کو پیدا کرنا ہے، اچھی صفات کو لے کر کے آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، لوگوں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب و کتاب کرتے رہو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ اللہ کے ہاں حاضری سے پہلے جس نے اپنا محاسبہ کر لیا، اللہ کے ہاں حاضری سے پہلے جس نے اپنا محاسبہ کر لیا میرے دوستوں کامیاب رہا، اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ اس نے دنیا میں ہی اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا، اس کا جو پیپر تھا اس نے پہلے ہی تیار کیا ہوا تھا، اس کی نیکیاں اس کے گناہ سے ایک درجہ اوپر تھی،
کامیاب ہو گیا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، دنیا کے اندر ایسے تیسے زندگی گزار دی، اپنا محاسبہ نہیں کیا، روز صبح اٹھے روز شام کر دی، روز صبح اٹھے روز شام کر دی، نہیں معلوم ہے، عام سی زندگی گزار کر نکل گئے، جیسے جانوروں کی زندگی تھی وہ زندگی گزار کر ہم یہاں سے چلے گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا کام کا حکم دیا تھا، ہم نے کرنے کون سے کام تھے، ہم نے رکنا کس کام سے تھا، ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا تھا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیسے اہتمام کرنا تھا۔ جب یہ چیزیں نہیں رہی، اس کا حساب و کتاب نہیں کیا، اب جب کب اللہ پوچھیں گے کل، پھر اسے معلوم چل جائے گا۔ اس وقت تمنا کرے گا، ہائے کاش کہ دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کیا ہوتا تو آج میرا معاملہ بڑا آسان ہوتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ ہو میرے دوستو، اپنا محاسبہ، جو اپنا محاسبہ کر لے گا کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے وہ پرہیزگاروں میں سے نہیں ہے، پرہیزگاروں میں سے نہیں ہے۔ اسے کیا پتا، پرہیزگار تو وہ انسان ہے جو اپنا محاسبہ کر کے زندگی گزارے۔ تو آج ایک کام تو آج کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے، آج سے روزانہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، روزانہ کا محاسبہ، روزانہ ہماری اپنی ڈائری ہو، اس ڈائری میں موجود ہو کہ آج مجھ سے کوتاہیاں کیا ہو گئی ہیں، آج میں نے کون سی نیکیاں کر لی ہیں۔ میرے دوستو خود حساب لگائیں تو پتہ چل جائے گا ہم کس جگہ کے اوپر کھڑے۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمیں نہیں معلوم ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، نہیں پتہ ہے، نہیں پتہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جب اپنے چارٹ کو دیکھیں گے خود ہی فیصلہ کر لیں گے، خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس رب نے توفیق دی ہے اعمال صالحات۔ اور اگر نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو میرے دوستو پھر فکر کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے میری نیکیاں میرے گناہوں سے زیادہ ہو جائیں۔ تو ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ دوسرا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک گزارا، اس کے اندر نیکیوں کی مشقتوں کو برداشت، نیکیاں کر لی، نیکیاں کی ہیں۔ بہت سے جوان ایسے ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں، رمضان کے بعد ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، آج بھی وہ نیکیوں پر قائم و دائم ہیں، وہ اپنے اعمال کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستو ساتھ ساتھ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نیکیاں کرنی بھی ہیں اور نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی۔ ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں لیکن نیکیوں کے اندر ہم نیکیوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، نیکیاں ہم سے برباد ہو جاتی۔ نیکی کی مشقت بھی برداشت کی لیکن پھر بھی کیا ہوا، نیکی ہم سے برباد ہو گئی۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ایک شخص ایسا ہے جو سست اور کاہل ہے، صبح سے شام تک بس بستر پہ پڑا ہوا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ کہے گا کہ یہ جو سست اور کاہل انسان ہے یہ بیکار انسان ہے، یہ جو مزدوری کر رہا ہے یہ اچھا انسان ہے، یعنی نیکی کرنے والا اس سے بہتر ہے جو نیکی نہیں کر رہا ہے۔ جو نیکی نہیں کر رہا وہ سست اور کاہل کی طرح ہے، جو نیکی کر رہا ہے وہ محنت اور مشقت کر رہا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خسارے کی بات یہ ہے، یہ جو مزدور ہے جس نے صبح سے شام تک مزدوری کی، جب اسے شام کے وقت میں مزدوری ملی اس نے اپنے پیسوں کو آگ لگا دی۔ ہر عقل مند کہے گا اس سے بہتر تو وہ کاہل تھا، وہ سست تھا جو پڑھا رہا ہے، کم از کم اس نے مشقت تو نہیں کی ہے۔ تو میرے دوستو نیکی کی مشقت بھی کرے، اور نیکی کی مشقت کرنے کے بعد پھر اس نیکیوں کو انسان برباد اور ضائع کر دے، ایسے اعمال کا ارتکاب کر لے جس سے نیکیاں برباد اور ضائع ہو جائیں، یہ تو اس سے بڑا خسارہ ہے۔ تو لہٰذا نیکی بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ نیکیاں برباد کس سے ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ شرک کرنے سے نیکی برباد اور ضائع ہو جاتی ہے، شرک کرنے سے
نیکی برباد اور ضائع ہو جاتی ہے، برباد اور ضائع ہو جاتی ہے، چاہے وہ شرک خفی ہو چاہے وہ شرک جلی ہو، دونوں صورتوں میں۔ ایک تو شرک یہ ہے، آج ہم شرک یہ سمجھ رہے ہیں کہ شرک شاید کسی کے آگے کسی بت کے آگے جھکنا ہے، قبروں کے آگے سجدہ کرنا ہے، کسی پتھر کو سجدہ کرنا ہے، کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے، یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یسیر الریاء شرک، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ دکھلاوا، ریاکاری، یہ اعمال کو برباد اور ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں، مشقت بھی اٹھا لی لیکن ملا کچھ بھی نہیں، پھر بھی ہاتھ خالی رہا۔ نمبر 2، اعمال کس سے ضائع ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی ایسا نازیبا کلمات کہہ دینا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر لینا، کہ اس سے اعمال تمہارے برباد اور ضائع ہو جائیں گے، برباد اور ضائع۔ ہم کہیں گے ہم تو ایسا نہیں کرتے، لیکن میرے دوستو سمجھنے کی ایک بات ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، ہمیں خیال بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں جانے انجانے میں ہم سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے۔ بسا اوقات ہم ایسا کام کر جاتے ہیں جس سے نعوذ باللہ کوئی حدیث کی توہین لازم تو نہیں آ رہی۔ آج بڑا آسان ہو گیا ہے دین کے اوپر تبصرے کر دینا، اور پھر تھوڑی دیر بعد میں مذاق کر رہا تھا، یہ مذاق کل گلے پڑ جائے گا، گلے پڑ جائے گا۔ اس لیے دین کے معاملے میں مذاق نہیں، مذاق نہیں، یہ تو بڑے خطرناک کام ہیں۔ اللہ نہ کرے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جس سے توہین رسالت کا شبہ بھی ہوا، یاد رکھ لیجئے اعمال سارے کے سارے برباد اور ضائع ہو جائیں گے۔ اور کس چیز سے اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو جب تم کسی پر خرچ کر لو، صدقات کو، زکوٰۃ تم نے کسی کو دے دی، کسی پر کچھ خرچ کیا ہے، خرچ کیا، یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی، اسے سمجھیے گا۔ خرچ کر لیا ہے، اب خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان نہ جتلاؤ، اس پر احسان نہ جتلاؤ، اس کو کوئی ایسے کلمات نہ کہو جس سے اس کی دل آزاری ہو، اسے تکلیف ہو، اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، یہ احسان جتلانا، اس کو تکلیف دینا۔ ارشاد فرمایا ایسا کرنے سے تمہارے اعمال برباد اور ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد اور ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو انسان سوچے کہیں ایسا تو نہیں کر رہا ہے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثوبان، کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، بہت بڑا پہاڑ ہے تہامہ پہاڑ، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں، اور اے ثوبان میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ انہیں یہ فضا میں جو اڑنے والے ذرات ہیں اللہ ایسے بنا دیں گے، ذرات کی طرح، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، کچھ بتا دیجئے، ہمارے سامنے کچھ وضاحت کر دیجئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تم ہی سے ہوں گے، تمہاری طرح کے لوگ ہوں گے، تمہاری طرح کے لوگ ہوں گے، لیکن ارشاد فرمایا وہ کیا ہوگا، وہ راتوں میں عبادت بھی کرنے والے ہوں گے، راتوں میں عبادت کرنے والے ہوں گے، رات کا ایک حصہ عبادت کے لیے مختص کیا ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول پھر ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد فرمایا ان کی تنہائیاں محفوظ نہیں ہوں گی، ان کی تنہائیاں محفوظ نہیں ہوں گی، تنہائیوں میں حرام کا ارتکاب کرتے ہوں گے۔ میرے دوستو اس وقت کا بہت بڑا فتنہ اینڈرائیڈ موبائل ہے، تنہائیوں میں حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، بند کمرہ ہے، والدین بھی نہیں ہیں، آج اس جوان کے پاس موقع ہے، موبائل اس کے پاس ہے،
گناہ کے سارے اسباب اس کے ہاتھ میں موجود ہیں کیوں نہیں کرتا؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، کر لیتا ہے، کہا لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک بنا ہوا ہے، تنہائی اس کی ایسی برباد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کو بھی اللہ ایسے اڑا دیں گے جیسے فضا کے اندر ذرات اڑے، برباد، اور نیکیاں اس کی برباد۔ اور نیکیاں کس کی برباد؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کی نیکیاں بھی برباد۔ اللہ کے احکامات کو ناپسند کیسے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے روگردانی کیسے ایک مسلمان کر سکتے؟ آج مسلمانوں کے بہت سارے اعتراضات آپ یاد رکھ لیجئے، بہت خطرناک مسئلہ ہے، سمجھنے کی بات الگ ہے، لیکن میرے دوستو اسلام پر اعتراض کرنا، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو ناپسند کرنا اور دل سے اسے برا جان رہا ہے، یاد رکھ لیجئے ایسے شخص کے اعمال برباد، نیکیاں برباد۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، نیکیاں کرنی بھی ہے، نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا، اور نیکیاں کس سے برباد ہوتی ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ صحابہ نے بولا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ بتا دیجئے اللہ کے رسول کون مفلس ہے؟ مفلس آپ کو میں اگر اس کا اور مزید ترجمہ کر کے دوں آسان سمجھانے کے لیے، ایک مثال دیتا ہوں، پھر بات کو سمجھانا انتہائی آسان ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں بسا اوقات جب عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں، بعض فیصلے ایسے آتے ہیں جس کے بارے میں عدالت یہ فیصلہ لکھتی ہے کہ بھائی یہ شخص تھا، اس کا اتنا اتنا کاروبار تھا، لہذا اس کے کاروبار کا دیوالیہ ہو گیا، اس کے لینے والے افراد زیادہ ہیں اور اس کے کاروبار کا جو حصہ ہے فلاں کو اتنا دے دیا جائے، اتنا دے دیا جائے، ختم ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا۔ ارب پتی تھا لیکن کیا ہو گیا؟ قرضوں کی وجہ سے صفر پر آ گیا، اور ابھی بھی کیا ہے؟ قرض لینے والے کھڑے ہوئے، قرض لینے والے موجود۔ ہمیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا ہو گیا؟ دیوالیہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے کاروبار کا دیوالیہ ہو گیا۔ آپ یوں سمجھیے کہ مفلس کا اگر آپ نے ترجمہ دیوالیہ سے کریں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کی عدالت میں جس کا دیوالیہ ہو جائے، اللہ کی عدالت میں پہنچ کر پتہ چلے کہ بھئی اس کے ہاتھ تو کچھ نہیں ہے، دنیا میں بڑی محنتیں کی تھی، بڑی مشقتیں کی تھی، اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ کی عدالت میں پیشی ہے، اللہ کی عدالت میں، اور کیسے پیشی ہوگی؟ قرآن نے اس کی جو منظر کشی کی، کہا معہا سائق و شہید، ہر ایک کے ساتھ ایک سائق اور ایک شہید ہوگا، شہید سے مراد گواہ ہوگا۔ سائق اس کو چلانے والا، اس ملزم کو، اس مجرم کو ایک چلانے والا گھسیٹ رہا ہے اس کو، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، اور دوسرا گواہ، اور اس کے پاس اس کے نامہ اعمال ہے۔ پیش کرو اللہ کی عدالت۔ آج اللہ کی عدالت لگی ہے، آج کوئی تعلق قائم نہیں آئے گا، آج اللہ کی عدالت ہے، آج رشوت نہیں چلے گی، آج اللہ کی عدالت ہے، آج ظلم بھی نہیں چلے گا، آج تو انصاف کا بول بالا ہے، آج انصاف تلے گا، آج حقدار کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے گا۔ کیوں؟ میرے رب کی عدالت، میرے اللہ کی عدالت۔ اللہ باوجود جاننے کے پوچھیں گے ملائکہ سے، کیا لے کر کے آیا ہے؟ اللہ بہت کچھ لایا ہے، بہت کچھ لایا ہے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں بڑے پیسے پڑے ہوئے، اللہ یہ بہت کچھ لایا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں ہیں، اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ نمازیں پوری ہیں، اس نے کئی عمرے بھی کی ہیں، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بڑے حج ذکر ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتا تھا، نوافل کا بھی اہتمام کرتا تھا، روزے بھی رکھا کرتا تھا، اللہ تیرے راستے میں خوب خرچ بھی کرتا تھا۔ اللہ بہت کچھ لے کر آیا ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، اللہ مسئلہ یہ ہے اس سے حقوق لینے والے موجود، حقوق کے اندر کوتاہی کی، حقوق العباد کا مسئلہ میرے دوستو بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اللہ اس نے کسی کی غیبت کی تھی، اب کیا ہے
وہاں تو میرے دوستوں کرنسی تو نہیں چلے گی نا. کہا اچھا ایسا کرو اس کی نیکیاں دینا شروع کر دو, حقوق والوں کو نیکیاں دو, نیکیاں. آج تو نیکیاں جائیں گی, آج پیسے تھوڑی ہے, آج تو نیکیوں پر سودا ہو رہا ہے. اللہ کسی کی 2 گز زمین دبائی تھی, دنیا میں بڑا پاورفل تھا, طاقت کا مظاہرہ کیا, برابر میں ایک بیچارہ غریب تھا, اس کی 2 گز زمین دبائی تھی, کہا 2 گز زمین کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو. اللہ فلاں کی میراث دبا لی تھی, بہن کو حصہ نہیں دیا تھا, اچھا بہن کو اتنی نیکیاں دے دو. اللہ فلاں کی عزت تار کی تھی, کہا اس کو اتنی نیکیاں دے دو. اب کیا معاملہ ہے, اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں, حقوق لینے والے موجود ہیں. اللہ فلاں پر ظلم کیا تھا, اچھا اس کو اتنی نیکیاں دے دو. نیکیاں دیتے 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 ہو گیا دیوالی ہے اس کا. کیا ہوا, کہا اس کے پاس کچھ نہیں بچا. کیا لایا تھا, نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا, نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا. اس کی نیکیوں کا دیوالیہ ہو گیا. فرشتے پھر عرض کریں گے اللہ ابھی بھی حقوق لینے والے موجود ہیں. نیکیاں ختم ہو گئیں, نیکیاں ختم ہو گئیں. اللہ ارشاد فرمائیں گے اچھا ایسا کرو جو حقوق لینے والے اس کے گناہ اس بندے پر ڈالتے رہو. پہلے نیکیوں کی ٹرانزیکشن تھی, نیکیاں ٹرانسفر. آج تو بڑا آسان ہو گیا نا اس کو سمجھانا. آپ وہ دیکھیں, ایک موبائل ہو پاس میں, اس موبائل سے یہ سارا کاروبار میں لگا ہوا ہے. کسی کو کتنے پیسے بینک سے بھیج کر موبائل سے, یہاں سے اتنے چلی گئی رقم ٹرانسفر ہو گئی, وہاں سے اتنی رقم اس کے پاس آ گئی موجود ہو گئی. ایسے ہی معاملہ ہوگا. اس وقت میں اس کی نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی تھی, نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی تھی, نیکیاں ختم ہو گئی. اب لوگوں کے گناہ اس کے اوپر آ رہے, گناہوں کی ٹرانزیکشن, گناہ آ رہے. کیا لایا تھا, نیکیوں کے پہاڑ لائے. کیا رہ گیا, کچھ نہیں, گناہوں کا انبار رہ گیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ, یہ میری امت کا سب سے حقیقی مفلس ہے, یہ حقیقی مفلس ہے, یہ غریب ہے, اس کا دیوالیہ ہوگا. تو میرے دوستو بات یہ چل رہی تھی کہ رمضان کے بعد ہمیں 3 کام کرنے کے. نمبر 1 محاسبہ, نمبر 2 جو نیکیاں کرنی ہیں اس نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے, نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی عمل کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. تیسرا کام جو کرنے کا ہے, 2 کام میں نے ذکر کر دیے. تیسرا کام اپنے اعمال کے اوپر استقامت اور مداومت اختیار کرنی. صرف رمضان میں قرآن نہیں, صرف رمضان میں نوافل نہیں. رمضان تو آیا تھا مشق کرانے کے لیے, وہ مشق کرا کر چلا گیا ہے. اب پورے سال اس مشق کو برقرار رکھنا ہے, پورے سال اس کا اہتمام کرنا ہے, پورا سال. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, جس پر ہمیشگی ہو, اگرچہ وہ تھوڑا سا. 2 رکعت تہجد کے پڑھ رہے پورا سال پڑھتا ہے, یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ بندہ ایک دن اٹھ کے 8 رکعت پڑھے. روزانہ پڑھے 2 رکعت پڑھے, روزانہ پڑھے 2 رکعت پڑھے, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ایک روایت میں اماں جان فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ عمل وہ تھا جس پر دوام ہو, ہمیشگی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو پسند فرماتے تھے. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی یہ اماں جان کے پاس گئے, یہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص عمل خاص دنوں میں کیا کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تسلسل اور مداومت کا تھا. جو کام کرتے تھے ہمیشہ کرتے اور اسی کو پسند فرماتے تھے. ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن عبداللہ, یہ روایت جو میں نے ذکر کی حضرت علقمہ سے, سفیان بن عبداللہ کو نصیحت کی. وہ گئے, اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجیے کہ آپ کے بعد پھر مجھے سوال کرنا نہ پڑے. مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجیے
اللہ کے رسول جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں پھر مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نصیحت. آپ علیہ السلام کے احادیث کے الفاظ بسا اوقات مختصر لیکن معنی کا ایک سمندر. اسی لیے علماء نے بعض احادیث کے بارے میں لکھا نا جوامع الکلم. آپ نے مختصر نصیحت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم. آپ یہ اس بات کا اقرار کر لو اور تصدیق کر لو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا. فاستقم، اب استقامت کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کر لو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر لو. ایمان کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان اعمال صالحہ کا جس جگہ پر کہہ رہا ہے اعمال صالحہ کا. مختصر بات کی لیکن آپ یوں کہیں کہ اگر اس کی تشریح کرتا رہے بندہ کرتا رہے تو شاید کئی گھنٹے گزر جائیں، کئی گھنٹے گزر جائیں. کہا ایمان لے آؤ، ایمان کے بعد پھر اس پر استقامت اختیار کرو، استقامت اختیار کرو. تو تیسرا کام جو آپ کو بتایا وہ کیا ہے؟ وہ اعمال کے اوپر استقامت اختیار کرو. یہ 3 کام ہم نے اگلے رمضان تک پابندی سے کرنے ہیں. نمبر 1 محاسبہ، نمبر 2 اپنی نیکیوں کی حفاظت اور نمبر 3 اعمال پر استقامت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.